بہت بہت شکریہ. آپ خود اسٹوڈنٹ رہے ہیں, اب آپ ارن بھی کر رہے ہیں, تو یہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی, مسز تنظیم جدہ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. اوورسیز بڑا تعاون بھرپور کر رہے ہیں جی. مسز تنظیم کیا کہنا چاہیں گی محترمہ؟ جی, سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو, جو ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں, پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوتے ہیں, اور چاہے کوئی بھی شعبہ ہو یہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں. تو a very big round of applause for them. جی مسز تنظیم. Sorry, can you hear me? جی جی بالکل سن رہے ہیں جی. جی, اور میں 1 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ مسز تنظیم. آپ کے 1 لاکھ جو ہے وہ حقداروں تک پہنچے اور مزید جو ہے وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہو. یہ جذبات پاکستان ہو, پاکستان کے باہر ہو, ناظرین یہ اسی طرح سے قائم و دائم اور برقرار رہیں گے. اچھا میں غزال, ایک چیز میرے دماغ میں ہے کہ سندھ ہمارے بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے اقلیتی برادری جس میں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد ہے, وہ ان کے لیے پھر کچن کس طرح مینج کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے تو گوشت ہو جاتا ہے, وہاں ویجیٹیرین کچن ہو رہا ہے, کیا پلان کر رہے ہیں؟ مدثر بھائی, سیلانی ویلفیئر تو روزانہ کھانا پکا رہا ہوتا ہے, تو اب یہ خاص طور پہ جب انٹیریئر سندھ یہاں پہ پوری آبادیاں ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے, تو وہاں پہ ہم نے اسپیشلی ویجیٹیرین کھانا پک رہا ہے, اس کے لیے بالکل الگ سے کھانا پک رہا ہے. اچھا, اور وہاں پہ انہی کے لحاظ سے ویجیٹیرین کھانا بن رہا ہے. جیسے اپنے امرت نے کال کری, ہمارے تھر پارکر کے IT اسٹوڈنٹ نے, یہ بھی جب آئے ہوئے تھے ان کو بھی ویجیٹیرین کھانا ملتا تھا. تو ان لوگوں کی ان کے لحاظ سے خدمت ہو رہی ہے. صحیح, مطلب ایسا نہیں کہ صرف کھانا دینا ہے تو کچھ بھی دلا دو. ہمیں پتہ ہے, ہماری ٹیم نے R&D کی ہوئی کہ یہ علاقے ہندوؤں کے, تو یہاں ویجیٹیرین کھانا بھجوائے گا. ان کی ڈیمانڈ بھی تھی, تو کیونکہ پورے پاکستان میں جب کام کرنا ہے تو ان کی عقلوں کے لحاظ سے کرنا ہے, ان کی مزاج کے لحاظ سے کرنا ہے. بالکل, یہ بڑا. اب آپ دیکھیں جب بلوچستان میں آئے نا, تو انہوں نے وہاں سے ہمیں کہا کہ جی ہمیں آپ کھجور اور چنے دے دو, کیونکہ اس وہاں پہ زیادہ لوگوں کی کھجور اور چنے خوراک ہوتی ہے, تو ان کو زیادہ وہ بھجوایا گیا. تو حیدرآباد میں ان کا کہنا تھا کہ بڑی مرچوں والی بریانیاں آ گئی 2-4 دن, تو اب گوشت کی بریانی بھجوا دیں تو پھر کیا فائدہ, نہ وہ کھا پائے نہ وہ کر پائیں. تو حیدرآباد کی کچن میں روزانہ ان کے لیے الگ سے ویجیٹیرین کھانا پکتا ہے. صحیح, اور ان لوگوں تک پیش کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا, نسیم الیاس صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ہیں. نسیم صاحب بہت شکریہ, آپ کا کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ہیلو. جی 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 نسیم الیاس صاحبہ. جی 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 بات. السلام علیکم. اچھا, ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیجئے یا باہر آپ کمرے سے آ جائے, ورنہ آپ کی آواز. ٹی وی بند ہے میرا. جی 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 فرمائیے فرمائیے. ٹی وی تم نے کھولا ہوا نہیں. جی جی بولے. ہاں جی, میں کراچی سے نسیم الیاس بات کرتی ہوں. جی جی حضرت صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں, بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. تو آپ پلیز میری طرف سے 1 لاکھ روپے میں ڈونیٹ کرتی ہوں. ماشاء اللہ. جی مسز نسیم الیاس صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا کہ 1 لاکھ روپے کی آپ کی ڈونیشن. ایک اور ہمارے ساتھ کالر جی ہیں, عرفان واحد صاحب. جی جی عرفان واحد صاحب, جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. جی کیا کہیں گے عرفان واحد صاحب؟ جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہر برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا بڑھ چڑھ کر پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے. بالکل. اور چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں کھانا بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ان کو مزید استقامت دے. عرفان واحد صاحب, آپ بھی بڑی بھرپور مدد کرتے رہتے ہیں ایسے معاملات میں, تو آج سر آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں ان کو ایوری ڈے ہماری کچھ چیزیں ہیں جیسے چنے ہیں, پانی ہے اور بسکٹس ہیں, یہ تو ایوری ڈے ان کو ایک گاڑی مل جایا کرے گی. ٹھیک. اور اس کے علاوہ میں 10 ملین انشاءاللہ بشیر بھائی کو دوں گا. 10 ملین عرفان واحد صاحب. جی جی بہت شکریہ عرفان واحد صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی کیش بھی اور باقی کھانے پینے کے سامان جو ہے وہ بھی دیں گے روزانہ کے طور پر. جی, اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہمیں بتایا جا رہا ہے جی, سید ابو فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ابو فیصل صاحب کیا کہیں گے سر؟ السلام علیکم سر, کیسے خیریت سے؟ جی اللہ کا بڑا کرم. جی حضرت صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حضرت صاحب, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. 5 لاکھ روپے ڈونیشن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
माशाल्लाह जी 5 लाख रुपए सैयद अबुल फैसल साहब जो है उनकी जानिब से भी हैं, और इसी तरह ये जज्बा जो है वो आपका वो बरकरार रहे तो इस सिलसिले को जिस तरह सैलानी चला रहा है वो कायम व दायम रहेगा, बल्कि ज़्यादा की ज़रूरत है इस वक्त आम हालात से, इसलिए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। शुक्रिया सैयद अबू फैसल साहब, ये जज्बा इसी तरह से बरकरार। और बड़ी अच्छी एक चीज़ जो है कॉल से पहले बात कर रहे थे कि लाखों की तादाद में हिंदू भाई इस वक्त सिंध में ख़ास तौर पर और बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में वो मुतासिर हुए हैं, और उनके लिए उनके मुताबिक उनको खाना रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा जो है वो वहीं पर उनके साथ कैंप में वो दिया जा रहा है। इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। इन चीज़ों को आप मैं बैठ कर यहाँ नहीं कर पाएंगे। जो इदारे वहाँ काम कर रहे हैं कि किन चीज़ की ज़रूरत है उनकी मदद की जा सकती है, और वो मदद ऐसे ही है कि जैसे बार बार हम अपने प्रोग्राम्स में पहले भी करते हैं कि लोगों को कैश की मदद की ज़रूरत है, उनको मालूम है किस चीज़ की इस वक्त लेना है और कहाँ पहुँचाना है और कैसे पहुँचाना है। इसलिए आप बढ़िए आगे और इन इदारों की मदद कीजिए जिसमें सैलानी बड़ा ज़बरदस्त और सरफहरिस्त काम भी कर रहा है, और आप कैश में जब डोनेट करते हैं तो प्रॉपरली लगाने में, मैनेज करने में आसानी हो जाती है। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार है। बशीर फारूकी साहब, ये बहुत बड़ा एक मसला हो गया है सड़कों की तामीर के हवाले से, पुल तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई। जब हम भी गए हैं, आपकी टीम्स भी उस वक्त मौजूद थी, तो वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा काम है हुकूमतों के लिए कि अब सड़कें बनाएंगे, कब पहुंचेंगे लोग, वापस आएंगे। देखिए, बात तो बड़ी कड़वी है, लेकिन मैंने एक बड़े अखबार के तज्जिया निगार की अभी कुछ दिनों पहले पूरा कॉलम पढ़ा था जी। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान इतने पुल क्यों गिर गए, इतना नुकसान क्यों और डैम क्यों बह गए। तो उन्होंने कहा ईंटों की जगह पर गारा लगाना पड़ गया, क्योंकि हमको इतने लोगों को पैसा देना पड़ता है कि हम क्या करें, सबको पैसा देना पड़ता है। तो यार ये कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा, कल हमारे पीएम ने एक अनाउंस किया है कि मैं मर भी जाऊंगा ना, मेरी हुकूमत चली जाएगी तो, लेकिन मैं एक पैसा ज़ाया नहीं होने दूंगा। तो जनाब पीएम साहब, आप अपने वादे में कायम रहिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि पुल न टूटे आइंदा, सड़कें 20 साल तक कायम रहें, तो FW को सड़क बना कर काम दो। FW को अगर काम दोगे ना तो ये मसाइब नहीं आएंगे। आज बदकिस्मती से हमारे मुल्कों का निज़ाम ही बना हुआ है कि जो रुपया दिया जाता है, अगर वफाक देता है 1 करोड़ रुपया तो 20 करोड़ रुपये कम लोगों के जेब में जाते हैं, और सुबह देता है तो कितने जाते हैं आपको? 90 करोड़ जाते हैं। यानी 1 करोड़ 10 करोड़ लगते हैं, 90 करोड़ जेब में जाते। तो फिर ये तो मुसीबत आएगी ना। तो अगर आप वाकई पाकिस्तान के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो पाक फौज खड़ी है इस वक्त, बड़ा सख्त एहतसाब इसके अंदर और बड़ी सख्त सजा भी इनके अंदर। इसलिए मेहरबानी करके आप कराची की सड़कें भी दें, सिंध की सड़कें दें। अगर आप FW की सड़कों को नहीं दोगे तो हम कहेंगे आपने हमारा जुल्म किया। दुनिया वैसे आप पर एतमाद नहीं करे। सैलानी को लोग अरबों रुपए क्यों देते हैं? सैलानी का ये एक बड़ा एजाज है कि मैं इसका मुतवली होते हुए भी पानी सैलानी का अपने पैसे से पीता हूँ। ये मेरी पॉलिसी है कि नहीं, मैं पानी क्यों आपके पैसे से पीऊँ। तो वजह भी ये है ना कि अब उतना हुकूमत को पैसा नहीं दे रहे बार बार के उस तरह जितना आपको पैसा मिल रहा है, तो वो क्योंकि लोगों का एतमाद भी है, एतबार भी है। अच्छा, हमारे साथ जरीन शाह साहब एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जरीन शाह साहब, क्या कहेंगे सर? सर जी, ये मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। अच्छा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का मुलाजिम हूँ। जी जी जी। तो अभी मैंने इस वक्त अपनी सैलरी और बच्चों के जेब खर्च को करके ना मैं इस वक्त 30,000 आपको डोनेट कर रहा हूँ, और ये हर महीने मेरा चलता रहेगा जब तक हम इनको रिहेबिलिटेशन में कंप्लीट अपने साथियों का और अपने मुल्क वालों का साथ न दे सके। और ये स्पेशल फारूकी साहब पे कॉन्फिडेंस के तौर पे सिर्फ सैलानी के पास ये मेरा फंड जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सैलानी के पास आपका ये फंड जाएगा। 30,000 रुपया आपने अपनी सैलरी से, आपके बच्चों की पॉकेट मनी से, ये जज्बों को मात कोई नहीं दे सकता है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, कराची से कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, क्या कहेंगे? जी जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सबसे पहले तो मेरा आरिफ लखानी साहब को, गजाल और हजरत बैठे हुए यहाँ पर, उन सबको अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, माशाल्लाह से जो सैलानी काम कर रहा है, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे डिफरेंट तरीके से काम कर रही है, बट जो सैलानी काम कर रहा है माशाल्लाह उसकी मिसाल नहीं मिलती। और हर जगह पर सैलानी का जो है वो स्टॉल किसी न किसी फॉर्म में है, चाहे वो खाना खिलाने के तरीके से या राशन बांटने के तरीके से या किसी भी सूरत में जो मदद की जा रही है, सैलानी मौजूद है माशाल्लाह से। सो इसको ही देखते हुए माशाल्लाह जो काम हो रहा है उसमें मेरी तरफ से इंशाल्लाह मैंने इरादा किया है, और ये डोनेशन मेरी तरफ से होगी इंशाल्लाह 300,000 रुपीस की। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया
عامر کراچی صاحب 300,000 کی ان کی ڈونیشن بھی آ گئی بڑی زبردستی, اور اس سے پہلے کالرز بھی مسلسل ڈونیٹ کر رہے ہیں. یہ نمبر فلیش کر رہا ہے, آپ ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. اکاؤنٹ نمبر ساتھ آ رہے ہیں, آپ اس پر جو ہے وہ بھی کیجئے. اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے اور کیا نام ہے جی آپ کا؟ نام چھوڑیں بس, نام اللہ کا بندے, اپنا نیکی ضائع کروں گا میں. جی جی. تو وہ 1 لاکھ روپے پاکستانی بھیجنا چاہتا ہوں میں. جی جی. تو مجھے جو ہے نا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیجوں گا میں. تو مجھے آپ کسی کا نمبر, آپ فون نمبر مجھے سینڈ کر دیں تو وہ وہاں سے جا کے کلیکٹ. بالکل ٹھیک ہے. میں ہمارا جو غزال صاحب آپ کا جو نمبر ہے ویسٹرن یونین کے ذریعے وہ ان تک پہنچا دیا جائے. ہاں بس مجھے وہ نام چاہیے, جو استاد جائیں گے ان کا نام چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. جی بس آپ کا نمبر ہم نوٹ کر رہے ہیں ہمارے کنٹرول روم, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا, تو ویسٹرن یونین کے ذریعے آپ جو ہے وہ پیسے بھجوا دیں گے. بہت شکریہ جی. یہ بھی ایک ہے حضرت کو نام نہیں بتانا چاہ رہے, ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے, کہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے وہ آیا ہے. یہ وہ جذبوں جن کی ہم بات کر رہے تھے بشیر فاروقی صاحب, کہ وہ لوگ کتنے ہی ہیں جنہیں آپ نے کہا کہ باکسز میں پتہ نہیں کون ہے 10 ملین ایک شہر میں ڈال جاتا ہے. کراچی میں اتنے لاکھوں کروڑوں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کہاں سے. دیکھو اگر یہ نہ ڈالتے تو ہم اتنا خرچ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہمارا روز کا خوراک کتنا خرچہ ہے؟ 1.5 کروڑ کی خوراک روز میں ہوتی ہے. 1.5 کروڑ کی ایک دن خوراک روزانہ کی, صرف خوراک ایک دن کی. یہ سیلاب کا معاملہ نہیں ہے. یہ تقریباً 45 کروڑ وہ بن گیا عام دنوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے آتے ہیں؟ کیا ہماری فیکٹریاں ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو اعتماد کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو بے نام ہمیں پیسے بھجواتے ہیں, اور الحمدللہ پوری دنیا سے پاکستان کے لوگ ہمیں پیسے بھجواتے ہیں, اور ابھی بھجوا رہے ہیں. صحیح, بالکل. تو یہ اعتماد چلتا رہے گا. دیکھیں دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یاد رکھنا. میں اپنی تشہیر کتنی بھی کر لوں نا, میں سوشل میڈیا پہ کتنا بھی ناچ لوں, لیکن اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے دل میں بات نہیں ڈالے گا نا, تو مخلوق کے دل میں میری بات نہیں آئے گی. اب جس لوگوں کا یہ عقیدت سے بات کرنا, اتنی عقیدت سے ہمارے اوپر اعتماد کرنا, صحیح, بالکل صحیح. یہ ایک اچھا, میں یہاں پہ قطع کلامی کی معافی بھی, اس وقت وزیر اعظم بلوچستان میں موجود ہیں اور ان کو بریف کیا جا رہا ہے. بی بی نانی جو برج پہ, دس از آئی مین فار بگر ان اٹس والیوم اینڈ اٹس ویری چیلنجنگ جاب. تو میں مزدوروں کے لیے یہاں کے لیے چیف منسٹر صاحب بھی اس میں حصہ ڈالیں گے. 50 لاکھ روپیہ میں اعلان کرتا ہوں, اور وہی ٹیم چیف منسٹر صاحب, آپ, چیف انجینئر اور چیف سیکرٹری مل کے تو یہ تقسیم کریں گے, تاکہ یہ ایک مثال قائم ہو کہ برے وقت میں کس طرح دن رات ان مزدوروں نے کام کیا ہے. دن